السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا ہی بھاری دن تھا آج اسلام کے لیے، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولود کعبہ شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح خیبر ان کی شہادت ہوئی۔ 2 دن پہلے تقریباً 19 رمضان کو شدید زخمی ہوئے تھے، اور ظاہر ہے اس کے بارے میں کافی انفارمیشنز آپ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ آج ہم نے خاص طور پر یہ پروگرام اس لیے ڈیزائن کیا ہے کہ گزشتہ روز فتح مکہ ہوئی تھی، وہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایک پریسیڈنٹ تھا۔ کیا خیال کیا جا رہا تھا کہ ہمیں مار دیا جائے گا، اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اب ہمیں پھانسی دے دی جائے گی۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ثابت ہوئے کہ وہ رحمت للعالمین نے سب کو معاف کر دیا کہ نہیں، تم آزاد ہو۔ یہاں تک کہ کعبے کی تالے کی جو چابی تھی جس خاندان کے پاس تھی اسی کو دے دی جاتی ہے، سونپ دی جاتی ہے، اور آج تک وہی چلتی آ رہی ہے۔ صرف چند ایک افراد تھے جن کو قید رکھا گیا تھا۔ بچوں کو چھوڑ دو، ان کی رسیاں ہلکی کر دو، یہ ٹائٹ نہ باندھو۔ کیا فیلنگ تھی میرے اور میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور علی سے، اور میں علی سے ہوں۔ اب اس فلسفے کو جب سمجھنے کی، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اس فلسفے کو جب جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر بہت سارے تضادات تو بہرحال چلتے ہیں، لیکن تضادات کو چھوڑے، لیکن آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ کہیں کچھ بہت قریب کی قربت کی جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو آئیے ذرا انہی کے فضائل اور ان کی عظمت جانتے ہیں۔ میرے ساتھ مفتی ظفر جبار شیسی صاحب ہیں، اور ثنا خان مصطفیٰ الماس احمد بٹ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور ان سے بھی کلام سنیں گے آج۔ تو مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ یہ محرکات کیا ہوئے تھے، کس نے کیوں شہید کیا تھا، ذرا مختصر سا ہمیں ایک جائزہ دے دیجیے گا کہ وہ ایک محرکات کیا ہوئے تھے، پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی جو عظمت ہے وہ احادیث طرح سے بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام مرتضیٰ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے آج اس دن مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا کہ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ آج اسلام کے حوالے سے بڑا کڑا دن، اور میں اپنے وقت کی ارجمندی سمجھتا ہوں کہ میں اس ذات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس ذات کا ذکر کرنا عبادت ٹھہرا ہے۔ دیکھیں، شہادت مولا کائنات، خانہ کعبہ میں یہ سسٹم تیار ہوتا ہے، اور 3 بندوں کو شہید کرنے کے لیے یہ پلان جو تیار کیا جاتا ہے، ان میں ایک مولا کائنات ہوتے ہیں، اور یہ ذمہ داری لیتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام احمد بن حنبل اپنی فضائل صحابہ میں اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا کائنات کو بلایا، فرمایا علی آؤ۔ مولا کائنات حاضر خدمت ہوئے، فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو کہ پہلی امتوں میں سب سے زیادہ شریر کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ شخص جس نے ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹی تھیں، وہ پہلی امتوں میں سب سے زیادہ شریر شخص۔ اور فرمایا جانتے ہو میری امت میں سب سے زیادہ بد نصیب شخص کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ شخص جو تجھے شہید کرے گا وہ میری امت کا سب سے زیادہ بد نصیب شخص ہوگا۔ کون؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میں اور آپ، ہر مسلمان عمل کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہے، لیکن حضرت مولا کائنات وہ ہیں عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن بعد میں اترتا ہے۔ میں حوالہ دوں آپ کو کہ آپ کے پاس 4 دینار تھے،
آپ نے 1 دینار رات کو صدقہ کر دیا، 1 دینار دن کو صدقہ کر دیا، 1 دینار اعلانیہ صدقہ کر دیا، 1 دینار چپکے سے خاموشی سے صدقہ کر دیا، میرے اللہ کو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جب مرضی خاموشی سے اعلانیہ، رات کو دن کو، جب فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو اعلانیہ اور چپکے سے۔ پھر عمل پہلے کیا، مسجد نبوی میں ایک فقیر آپ کے پاس آ کر کے حالت نماز میں صدا لگاتا ہے، اے علی کچھ عطا کر دو، تو آپ رکوع کی حالت میں انگوٹھی اتار دیتے ہیں، تو قرآن اتر جاتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ میں اتنے وقت میں اس ذات کا کیا احاطہ کروں کہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ جیسے غلام مرتضیٰ صاحب آپ نے آغاز میں کہا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور آگے یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی، جبریل امین آ کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہے کہ اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، علی تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ ایک موقع پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تیری وجہ سے میری امت میں مومن کی اور منافق کی پہچان ہوگی، جو تیرا ذکر کرے گا اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے گا وہ مومن ہوگا، جس کے ماتھے پہ شکن آئے گا وہ منافق ہوگا۔ مرتضیٰ صاحب میں اس سے آگے بڑھوں اور باب مدینۃ العلم کے حوالے سے بات کروں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا کہ تم نے علم لینا ہے تو دروازے کی طرف آؤ۔ میں یہاں یہ بات عرض کروں کہ مولا کائنات نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، اے قرآن پڑھنے والوں یہ سمجھو مولا کائنات نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ پورے قرآن کا علم اللہ نے سورہ بقرہ میں رکھا ہے، سورہ بقرہ کا علم اللہ نے فاتحہ شریف میں رکھا ہے، اور ساری فاتحہ شریف کا علم اللہ نے بسم اللہ شریف میں رکھا ہے، اور ساری بسم اللہ شریف کا علم اللہ نے با میں رکھا ہے، اور با کا سارا علم با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں رکھا ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، وہ نقطہ میں علی ہوں۔ گویا میں دین کا طالب علم جو سمجھا کہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو باب مدینۃ العلم کے در پہ حاضری دینی پڑے گی، ان کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا، ادروائز تمہیں قرآن، چونکہ قرآن کہتا ہے یدلو بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا، بہت سے ایسے ہوں گے جو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو ہدایت پا لیں گے۔ اس میں علامہ شہزاد احمد کشمیری صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ شہزاد صاحب، ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی عظمت کی، ان کے فضائل کی، ان کی فضیلتیں کیا ہے، اور احادیث میں ان سے منسوب کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
جیسا کہ آج یوم شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آغوش تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پائی ہے. جی. اب وہ شخصیت جو زیر تربیت ہی ایسی شخصیت کے نیچے ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو ایسی شخصیت کے فضائل بھی یقیناً بہت زیادہ ہوں گے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جتنے فضائل باقی صحابہ کے ہیں، سب سے زیادہ جو فضائل ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحبت بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا بھی فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، علی جہاں ہو حق اس کے ساتھ ہو، یعنی علی جہاں ہوگا حق اس کے ساتھ ہی ہوگا. یہ بہت بڑی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوئی. اور وہ شخصیت کہ جو اتنی بہادر ہو، جو اتنی جنگجو ہو، جو اتنی دلیر ہو، اور اس کے سوا اتنی نرم طبیعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بہت زیادہ سخی تھے. جہاں تک احادیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، انت بنی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی تم میرے ساتھ ویسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بالکل ایسی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت حدیث میں آئے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست رکھے آپ اس کو اپنا دوست رکھیں، وعادی من عاداہ، اور جو علی کو اپنا دشمن رکھے آپ اس کو اپنا دشمن رکھیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اور اس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. تو وہ لشکر جب واپس آنے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. سبحان. اور یہ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. جیسے آپ نے یہ بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی ایک ایسی عظیم ترین ہستی کی شہادت ہوئی ہے جو بزرگ ترین نائب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، تمام صحابہ کرام بھی اس کے معترف تھے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو آپ اس مسئلے کو فرماتی علی سے پوچھو کہ علی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک موقع آیا کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے تاریخی الفاظ فرمائے. آپ نے فرمایا، لولا علی لہلک عمر، کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ فضیلت صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا، آپ جیسے دیکھ لیں غزوہ خیبر کے موقع پر جب یہ قلعہ قموس تھا جو سب سے بڑا قلعہ تھا جو فتح کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کل میں عالم اس شخصیت کو دوں گا کہ جس سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. یعنی کتنی بڑی بشارت اور کتنی بڑی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ ان سے راضی ہیں. فرمایا میں اس شخصیت کو دوں گا عالم جس سے اللہ راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے. تمام صحابہ میں حیرت پیدا ہوئی، تمام صحابہ اس چیز کے متمنی تھے کہ یہ عالم ہمیں ملے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوتا ہے کہ علی کو بلاؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تشریف فرما ہوئے. تو آپ کو چونکہ اس دوران آشوب چشم کی بیماری تھی، یعنی آپ کی آنکھ مبارک دکھتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا لعاب دہن لگایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی. چانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد کبھی میری آنکھوں میں درد نہیں ہوا. تو دوسرے دن غزوہ خیبر پیش آتا ہے. اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکے میں آتے ہیں. سامنے سے بہت بڑا مرحب شاہ سوار آتا ہے اور وہ شعر پڑھتا ہوا آتا ہے. وہ شعر پڑھتا ہوا آتا ہے. وہ کہتا ہے، قد علمت خیبر انی مرحب، کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیت غابات کریہ المنظرا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی والدہ نے اس کا نام حیدر کرار رکھا ہے. اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بہادری کے ساتھ اس مرحب نامی کو جہنم رسید کرتے ہیں.
چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح صفات میں بہت باکمال تھے، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فصیح و بلیغ بھی تھے۔ چنانچہ اکثر کتابوں میں ابن خلدون نے بھی لکھا ہے اس بارے میں ابن حبان بھی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قادر الکلام اور فصیح و بلیغ شخصیت بہت کم تھی۔ جی ٹھیک، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی۔ ماشاءاللہ۔ علامہ شہزاد احمد کشمیری صاحب، مفتی ظفر جبار چشتی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ چونکہ پچھلے گھنٹے میں ہم نے گفتگو کرنی تھی، ایک پوری فہرست تھی میرے پاس سوالوں کی، بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی تھی، لیکن بات نہیں ہو سکی۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں اپنے ناظرین سے بھی۔ پرائم منسٹر صاحب کی ایک پریس کانفرنس آ گئی، وہ بریفنگ وہ بھی بہت ضروری تھی گورنمنٹ کے لیے، لیکن جتنا ہم نے کوشش کی احاطہ کیا۔ اب دونوں کا سر بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو الحاج الماس احمد بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے اسی مناسبت سے ایک کلام تیار کیا ہے، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ کلام سنائیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو کراچی لیے چلیں گے، اور کراچی میں کوکنگ شو کی طرف کہ آج وہاں کیا ریسیپیز بن رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحاج الماس احمد بٹ صاحب۔ تالی کو لقب بو تراب ہوتا ہے، علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے، اطالی کو جہاں پہ پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، اطالی کو علی ہے جناب علی سے، محبتوں کا بیان یوں نصاب ہوتا ہے، اطالی ہے جس کا مولا نبی اسی کے ہے مولا علی، ہے جس کے مولا نبی ہے اسی کے مولا غدیر خم پہ نبی کا خطاب ہوتا ہے، غدیر خم پہ نبی کا خطاب ہوتا ہے، اطالی کو جو دل میں اشرفی حب علی بساتے ہیں، جو دل میں اشرفی حب
بساتے ہیں خدا کا ان پہ کرم بے حساب ہوتا ہے علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے شیخ بشیر خان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن میکرونی۔ چکن میکرونی یعنی کہ چکن ویجیٹیبل میکرونی بنا رہے ہیں، اور اس کی جو چیزیں چاہیے اس کے بتانے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے لائف بوائے کے کاؤنٹر پہ ہینڈ واش کرنے۔ اور جو بھی کوئی کام کریں آپ سب سے پہلے اس کا کام ہے کہ آپ ہینڈ واش کریں۔ ہینڈ سینیٹائزر ہمارے پاس موجود ہے، ایک اسٹیپ لیا آپ نے اور اس کو ہلکے سے پانی میں پہلے صحیح سے پورا مکس کرنا ہے۔ منیمم اور میکسیمم آپ کو 20 سیکنڈ جو ہے آپ کو ہینڈ واش کرنا پڑتا ہے صحیح سے، تاکہ جراثیم سے آپ جو ہے پاک ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے چاروں طرف اینگلز پہ ہینڈ واش کرنا ہے۔ کوئی بھی کام کریں کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہینڈ واش کریں، اس کے بعد آپ خود بھی سیف رہیں اور دوسروں کو بھی سیف رکھیں۔ تو یہ ہم چلتے ہیں اس کے بعد اپنی ریسیپی کی طرف۔ اس کے بعد ریسیپی میں جو آپ کو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ظاہر سی بات ہے میکرونی بنا رہے ہیں تو میکرونی چاہیے۔ اچھا، میکرونی کے لیے ہے کہ آپ کو جو بوائل کرنے کا طریقہ ہے وہ میں نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا، اسپیگٹی بوائل کرنے کا۔ تو اسپیگٹی ہو یا میکرونی، کوئی بھی چیز جو ہم بناتے ہیں اس چیزوں کا، اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رولنگ بوائل میں ہی بوائل ہوتا ہے۔ یہ رولنگ بوائل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک جو ہے بوائل آ جائے پانی کے اندر، صحیح سے بوائل آ جائے، اس کے بعد اس کے اندر 1 ٹی اسپون آپ کے اندر جو ہے سالٹ ایڈ کریں، 1 ٹی اسپون سالٹ ایڈ کریں، 2 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ میکرونی کا پیکٹ ڈال دیں۔ تو اس کے حساب سے آپ پانی لیں۔ ہاف پیکٹ ہم نے لیا ہے تو ہاف پیکٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے 1 ٹی اسپون اور 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالنا ہے۔ اس کے ڈالنے کے بعد آپ نے رولنگ بوائل کرنا، اور 10 منٹ تک، ہمارے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ کو 10 منٹ تک جو ہے اس کو بوائل کرنا ہے۔ اور 10 منٹ کے اندر آپ کو 4 سے 5 منٹ بعد جو ہے آپ اس کو صحیح سے ہلاتے رہیں، تو کیونکہ اسٹکی ہوتا ہے تو بہت زیادہ چپکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آئل ڈالنے کی وجہ سے ہم نے پورا پراپر جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو 10 منٹ کے بعد 10 سے 12 منٹ اس سے زیادہ نہیں کرے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ پھر اسٹکی ہو جائے گا، سوگی ہو جائے گا۔ تو بوائل کرنے کے بعد اس کا طریقہ، پھر ایک اور طریقہ کار کیا ہے کہ جب بوائل آپ کریں تو اس کے بعد اس کو آپ پانی ڈرین کریں، اور ڈرین کرنے کے بعد چل واٹر ڈالتے ہیں اس میں۔ چل واٹر، آئسنگ واٹر جو اس طرح کہتے ہیں ٹھنڈا چلڈ، اس کی وجہ یہ اس کے ٹیمپریچر کو کٹ ڈاؤن کر دیتا ہے وہ، اور اس کے بعد وہ آپس میں چپکتے نہیں ہیں۔ جب ڈرائی ہونے کے بعد جب چل واٹر ڈال دیا آپ نے، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے اندر آئل ڈالتے ہیں ہم۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارے آپس میں الگ الگ ہیں۔ تو یہ جو میجر غلطیاں جو ہیں وہ خواتین کرتی ہیں اکثر۔ یہ 2-3 لوگوں نے اس طرح کہا تھا، تو میں نے تو فرمائش بھی تھی کہ پاستا وغیرہ بنانے کا، تو چکن میکرونی جو ہے میں نے بنایا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر وہ چکن جو ہے وہ بون لیس کے پیسز کیوب میں بنا لیں یا چنکس بنا لیں۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا سوتے کیا ہوا ہے۔ اس میں جو ویجیٹیبلس چاہیے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کیبج لیا میں نے، ٹھیک ہے، ساتھ میں کیرٹس لیا ہے۔ کیرٹس کے بھی ہم اس کو اس طریقے سے آپ پیسز کر لینا، تو اس کے بعد جو ہم اس کو بعد میں چنکس بنا لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کیرٹس ہو گیا ہمارے پاس، کیبج ہو گیا، ساتھ میں گرین ریڈ چلی پیپر ہے، گرین پیپر اور ریڈ پیپر ہے، دیکھیے وہ بھی ہم نے تھوڑے سے اس کو کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم اس کو جولین شیپ میں دے دیں گے۔ اس کے ساتھ اسپرنگ انین ہے، یہ بھی ہم جولین شکل میں ڈالیں گے۔ اگر آپ کو ویجیٹیبل میکرونی تھوڑا اسپائسی چاہیے تو 2 گرین چلیز ہمارے پاس ہیں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جولین کٹنگ کریں گے۔ تو ساتھ میں ہی چکن کے اندر ہم نے ڈالنا ہے آئل، ٹھیک ہے جی۔ اور آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں چکن ہم نے آلریڈی اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر جو ہے سودے کرنے کے لیے ہمیں جو ویجیٹیبلس ہیں وہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے جولین شکل میں اس کی کٹنگ کر دینی ہے تاکہ وہ سارے آپس میں اس شیپ ہو جائیں۔
थोड़ा सबसे बड़े जो हार्ड पीस होता है वो हमारा कैरेट्स होता है। देखिए हम इसको जो है इस तरीके से मज़ीद जो है हमने सारे कैरेट जो है वो जूलियन शक्ल में डालने के बाद सबसे पहले हमने चिकन के बाद जो है वो कैरेट्स ऐड कर दिए, ताकि ये जो है थोड़ा सा सख्त होता है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम हम ज़्यादा देते हैं। साथ में ये हमने जूलियन ग्रीन रेड पेपर जो है वो भी हमने डाल दिया, एक कलर के लिए बहुत, और वैसे भी टेस्ट उसका बहुत ज़बरदस्त होता है। ग्रीन पेपर ये भी हमने जूलियन शक्ल में डालना है। तो ये जब ये दोनों कलर्स में आप ऐड करेंगे तो आपका जो डिश है वो बेहतरीन सा कलर देगा, लुक देगा आपको। इसके साथ ही हमने स्प्रिंग अनियन जो है वो भी इसको ग्रीन स्टिक बनाने हैं अपने, ये देखें, इसको भी जूलियन शक्ल में देना आपने। मैंने तमाम जितने वेजिटेबल्स हैं वो हमने इसको जूलियन शक्ल में ऐड करना है इस तरीके से, ये देखें। अब जो है आप इसको हमने मिक्स कर देना सही से। साथ में ग्रीन पेपर जो है वो आप ऐड कर दें, मज़ीद आप चाहें तो इसके अंदर मैं एक ग्रीन पेपर और भी ऐड करूँगा, कि वेजिटेबल जो है जितनी ज़्यादा होंगे तो उतना अच्छा आपको टेस्ट देगा वो। मगर बहुत से लोग नहीं खाते हैं तो उनके लिए अलग है, कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा वेजिटेबल ऐड कर रहा हूँ। और सबसे लास्ट में जो डालते हैं वो कैबेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो पैस के जो पेपर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इसलिए ज़्यादा हीट पे वो बिल्कुल मैश हो जाते हैं। इसलिए हम इसको ग्रीन पेपर डालेंगे और उसके बाद ही तो हम सौते कर लेंगे, थोड़ा सा फ्लेस कम करेंगे, वेजिटेबल्स हमने ऐड कर देंगे सारे तकरीबन, और सबको हमें स्टॉक करना है, इसे मिक्स करना है। ये पास्ता हमारा ऑलरेडी बॉयल हुआ है तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। ये वेजिटेबल्स सारा मैं ऐड कर रहा हूँ। ये हमने बेस बना दिया इसका पूरा, वेजिटेबल्स के साथ, चिकन के साथ वेजिटेबल जो है पूरा वेजिटेबल ऐड हो गया। सौते होने के बाद अब इसके अंदर जो है हम तो जो स्पाइस है वो सारी चीज़ें डालते हैं। साथ में लास्ट में जो है हम इसके अंदर मैक्रोनी डालेंगे और उसके बाद ग्रीन चिली जो है स्प्रिंग बना देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं थोड़ा सा इसके अंदर चिली, एक आप लेते हैं ब्लैक पेपर डालें हम इसके अंदर हाफ टी स्पून, ठीक है जी, हाफ टी स्पून इसके अंदर वाइट पेपर। तो क्वांटिटी हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है तो अब इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून डाली है। 2 टेबल स्पून के बराबर आपने इसके अंदर सोया सॉस डालना है और 2 टेबल स्पून के बराबर आपने जो है वो चिली सॉस डालना है। साथ में हमने सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर, ठीक है। HP सॉस, बारबेक्यू सॉस, जो भी आप थोड़ा सा अरोमा के लिए ऐड करते हैं, और इसको आपने मिक्स कर देना है, इस तरीके से रोस्ट कर देना है, ठीक है। चिकन के वेजिटेबल ये देखिए हम थोड़ा सा सॉसी, थोड़ा सा जूसी हो गया है। और वेजिटेबल अगर हम ज़्यादा पका लेते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है जो हम वेजिटेबल बनाते हैं। तो इस फॉर्म में आपके पास वेजिटेबल होने चाहिए, बिल्कुल जूसी और लाइट सा, बेहतरीन सा कलर भी आ गया है। इसके साथ हम लिखते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के वापस के मैं आपको बताता हूँ कि मज़ीद जो है आप इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा जो हम इसके ऊपर डिश आउट करेंगे। सारा सौते हो गया है और इसके अंदर बेहतरीन सा कलर भी आ गया है, देखिए। अब हम इसके अंदर जो है स्पाइस हमने ऐड कर दिया है, पास्ता जो जितने आपने बॉईल किया है वो ऐड करेंगे, और ये पास्ता हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है इस तरीके से, ये देखिए ये हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो केचप ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, और चिली थोड़ा सा स्पाइसी आपने ऐड करना है तो हम कनौर का चिली गार्लिक केचप जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसका टेस्ट जो है आपको इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। ये हम अपने सेटअप में, रेस्टोरेंट में भी बनाते हैं। अगर आपको खाना हो तो कभी मेरे हाथ का आप वहाँ भी तशरीफ़ ला सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर चिली गार्लिक कनौर का केचप, तकरीबन इसके अंदर हम 100 ग्राम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा ज़बरदस्त टेस्ट, ये देखें, और कलरफुल भी है और उसका टेस्ट भी है। प्योर 100% टमाटो केचप प्योर से बना हुआ होता है। नॉर्मली केचप जो बाज़ारों में मिलते हैं, ख़ास ख्याल किया करें कि जो बगैर किसी ब्रांड के चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया करें, क्योंकि उनका जो बनाने का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो हाइजीनिक नहीं होता। इस तरीके से हमने इसको ऐड करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद चिली गार्लिक केचप,
केचप, दोनों में से दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ कनौर केचप का जो क्यूब है वो भी हम इसके अंदर फ्लेवर में ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास दूसरा। ठीक है जी, अब हमने लगाना है इसको डिश आउट करना है। डिश हमारी रेडी है, ये देखें पूरा जूसी सा और बेहतरीन कलरफुल जो है हमारा चिकन मैक्रोनी तैयार है। ये हमारे पास चिकन मैक्रोनी तैयार है। आप इसको वेजिटेबल्स में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, और चिकन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी रेसिपी जो है बिल्कुल फिक्स नहीं होता, ये वो आप थोड़ा एडिशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास चॉइस है कि आपने इसके अंदर किस तरीके से उसको खाना है। किसी को कम चिकन खाना है, किसी को वेजिटेबल ज़्यादा खाना है, तो इसके अंदर वो ऐड कर सकता है। ये हमने पास्ता, अच्छा इसी मैक्रोनी को आप वाइट सॉस में भी बना सकते हैं। तो वाइट सॉस के लिए कि वाइट सॉस पहले बनाएंगे आप, और बॉइलिंग का तरीक़ाकार जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही होगा, और उसके अंदर जो आपने स्पाइस है वो भी बहुत लाइट वाइट पेपर पे बनता है, तो वाइट सॉस में चीज़ और इसके साथ बनाते हैं। ये हमारे पास ग्रीन चिली, हम इसके फ्लैप निकाल दिए हैं। इस तरीके से आप इसको सीड निकाल दें, और ये हमने इसको ऐड करेंगे। इस तरीके गार्निश कर देना आपने। साथ में चाहें तो आप इसके अंदर मज़ीद जो है टॉपिंग भी कर सकते हैं, ताकि जो है लुक वाइज जो है बहुत ज़बरदस्त लगे। आप इसको चाहें ड्रिंक के साथ प्रेजेंट करें, और जो है एनर्जी ड्रिंक हम जो बनाते हैं, आज हम बनाएंगे एक एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक जो है आप जाम शीरी जो है हमारा जाम शीरी शरबत जो है प्योर, उससे भी बना सकते हैं, और उसके साथ जो है ऑल्पर दूध की मदद से भी हम बना सकते हैं। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले आज बनाएंगे इलायची सिरप और रेड सिरप। हमारे पास करछे का जाम शीरी जो बताया कि 2 टेबल स्पून के अंदर आप जो है बेहतरीन सा एक ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक बना सकते हैं। साथ में इसका फ्लेवर जो है इलायची सिरप जो है वो आप इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर दें। ठीक है जी, ये भी स्वीट की तरह है, जो भी एनर्जी ड्रिंक है इसमें भी आप नट्स यूज़ कर सकते हैं, पिसा हुआ खोपरा यूज़ कर सकते हैं, स्पैगेटी को बॉयल किया हुआ हो उसके साथ जो चंक्स बना के आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से। और ये हमारे पास 100% प्योर ऑल्पर दूध जो है वो तैयार है। ये देखिए, आपने इसको नहीं डालना है, और इसको इस तरीके से शेप देना। ये ट्राई किया करें, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आता है। सेकंड ये कि आपको अपने सेहत के लिए भी एनर्जी ड्रिंक है कि दूध जो है वैसे भी कहते हैं कि आपको पीना चाहिए, तो ज़रूरी है कि आप ड्रिंक के साथ बना के पिएँ, तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी है मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। और मज़ीद जो है केचप, ये हमारे साथ ब्रांड है जो आज की प्रोग्राम के साथ हमारे साथ तावन है। साथ में ऑल्पर डेयरी फ्रेश क्रीम, इससे भी मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई है। वाइट कढ़ाइयाँ बनाई हैं, क्रीमी कढ़ाई बनाई है, हमने सॉस बनाया है इस तरीके से। तो इसके साथ ही जो है आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शेफ बशीर खान को फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।